اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم اپنا سبق ریاض الصالحین کی جلد اول والیوم 1 کا چیپٹر نمبر 45، اس کے اندر حدیث نمبر 9 اور اس والیوم کی حدیث نمبر 369 سے اپنا سبق اس کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ بے شمار نعمتیں اور سہولتیں عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ موقع اور مخلت عطا کی، جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا اور جس نے ہمیں اس راستے پر آنے کی ہمت، ہدایت اور توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے بابرکت کلام کو، اس بابرکت دین کو، اس بابرکت شریعت کو اور اس کائنات کی محبوب ترین ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ان کی سنت اور ان کی نصیحت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دنیا کے ساتھ ساتھ خاص کر آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چیپٹر نمبر 45 جو پچھلی 2 یا 3 محفل پہلے شروع ہوا تھا، اس کا عنوان اہل خیر کی زیارت، ان کی ہم نشینی، ان کی صحبت اور محبت، ان سے ملاقات کر کے ان سے دعا کرانے اور متبرک مقامات کی زیارت کرنے کا بیان۔ اہل خیر، اس سے پہلے جو تذکرہ ہوا کئی دفعہ، یا اہل بھلائی جو ہیں، وہ لوگ جو بھلائی رکھتے ہیں، جنہوں نے اللہ کی طرف سے نصیحت اور ہدایت جو ملی، اس بھلائی کو انہوں نے قبول کیا، اس بھلائی کو انہوں نے اپنایا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا، اپنے آپ کو کاربند کیا، پھر انہوں نے اس بھلائی کو ریفلیکٹ بھی کیا دوسروں کو بھی نصیحت پہنچانا، دوسروں کو بھی۔ اہل خیر یعنی اہل علم اور اہل عمل لوگ جو ہیں، جو علم اور عمل، جو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرنے والے بھی ہیں، تقوی بھی رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بھلائی اور ان کی قدر و منزلت جو ہے، اس میں اس کی طرف اشارہ ہے اس چیپٹر میں۔ اور اس کے علاوہ ان سے ملاقات کرنا، ان کو وزٹ کرنا، ان کی صحبت میں رہنا، ان کے ساتھ ہونا، ان کی مجلس میں شریک ہونا، ان سے دعا کرانا اور متبرک مقامات، جیسا کہ ذکر ہوا پہلے کہ کیونکہ اس میں جو احادیث، ایک ہی حدیث ہے اس بارے میں، تو صرف وہیں تک اپنے آپ کو ہم محدود رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں حدیث نمبر 9 سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ حضرت موسیٰ اشعری سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ یہ قیامت کے دن کا ذکر ہے، یا اہل جنت کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ اس میں ہمیں پتہ ہے کہ قیامت کے دن گروہ
दर ग्रोह इंसानों को तकसीम किया जाएगा। नेक लोगों का ग्रोह जो है वो अलग हो जाएगा, बुरे लोगों का ग्रोह अलग हो जाएगा। और फिर नेक लोगों की भी फर्दर कैटेगरीज जो है वो कर दी जाएंगी। जो शहादा हैं उनको अलग कर दिया जाएगा, जो सालेहीन हैं उनको अलग कर दिया जाएगा, सिद्दीकीन को। और जित मतलब मुख्तलिफ तरह की कैटेगरीज करके उनको इसी तरह से जो बुरे अमाल रखने वाले भी हैं उनमें भी। अब ये एक और तरह की कैटेगरी या एक और तरह का यहाँ पर जिक्र है कि आदमी उसके साथ होगा जिसको वो दुनिया में, जिसके साथ वो मोहब्बत करता होगा, दुनिया में जिसके साथ लगाव होगा, जिसको ज्यादा उसने अहमियत दी होगी, जिसको उसने ज्यादा अपनी जिंदगी के लिए मशाल राह बनाया होगा, जिससे वो नसीहत पकड़ता होगा, जिसकी सोहबत में रहता होगा, चाहे वो अच्छी है या बुरी है। अगर अच्छी सोहबत वाला कोई शख्स है, उसकी अच्छी मोहब्बत उसके साथ रखता है, तो उसके साथ होने का मतलब ये है कि जब उस शख्स को जन्नत जो है वो मिलेगी, तो उसमें वो बंदा जो किसी मतलब दुनिया में उससे किसी नेक शख्स से मोहब्बत करता था, वो अगर जन्नत में किसी आला दर्जे पर भी है, जन्नत के किसी आला रुतबे पर भी है, तो उससे मोहब्बत करने वाले को प्रोमोट करके उस दर्जे तक ले जाया जाएगा, उसकी मोहब्बत के नतीजे में जो उसने दुनिया में उसके साथ की होगी। ऐसा नहीं कि वहां पर अगर कोई ख्वाहिश करेगा या किसी से मोहब्बत होगी तो ऊपर वाले दर्जा जो है उसको मोहब्बत के नतीजे में नीचे वाले दर्जे के साथ नहीं, बल्कि नीचे वाला जो दर्जा है उसको प्रमोट करके अल्लाह ताला ऊपर का दर्जा जो है ना वो अता फरमाएंगे, क्योंकि वो उसने दुनिया में उस शख्स से मोहब्बत की होगी। तो इसकी तरफ ये इशारा है इस हदीस में भी, और अगली एक दो और भी अहादीस हैं तकरीबन इससे मिलती जुलती। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी उसी के साथ होगा जिसके साथ उसकी मोहब्बत होगी। और एक और रिवायत में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आदमी कुछ लोगों से मोहब्बत करता है हालांकि वो उनसे मिला नहीं, यानी उनके हम रुतबा नहीं। ये मिला नहीं, हम रुतबा नहीं, यानी अमले साले में वैसे तो दीनदार है, वैसे तो मतलब ईमान रखने वाला है, लेकिन अमले साले में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ लोग जो है वो उनके उनके अमल जो है वो कोई बहुत ज़्यादा तकवा होता है, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, कि वो बहुत ही ज़्यादा एहतियात करते हैं अपनी ज़िंदगी में। कुछ लोग जो हैं वो थोड़े से कमज़ोर होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो मतलब कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया। तो इस तरह से अमल के एतबार से मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं, वो हालात वाक़यात या उनको जो भी उनके मामलात होते हैं। तो अगर कोई मोहब्बत करता है हालांकि वो उससे मिला नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी उनके साथ होगा जिनसे वो मोहब्बत करता है। यानी अगर कोई आदमी अब किसी ऐसे आदमी से मोहब्बत करता है जो उसके हम रुतबा नहीं या उससे रुतबे में ज्यादा है, अमल करने में, नेक अमल करने में बहुत ज्यादा वो मजबूत है, लेकिन एक दूसरा है, एक बंदा है वो नमाजें भी पढ़ता है, तहज्जुद भी पढ़ता है, बड़ा बड़ा ही, और दूसरा बंदा है और जो सिर्फ नमाजें पढ़ लेता है और वो भी बस मतलब कभी छूट भी जाए तो मतलब हो जाती है उससे सुस्ती, लेकिन दूसरा बंदा जो है वो बहुत ही मजबूत है नमाजों के एतबार से। तो इसमें ये नहीं कि दोनों में एक थोड़ा सा फर्क है, एक तो बहुत ही पुख्ता है अपने मतलब उस अमल में, दूसरा जो है वो थोड़ा कमजोरी दिखाता है। तो लेकिन वो मोहब्बत करता है, ये कमजोर बंदा है उस अमल के एतबार से वो मोहब्बत करता है उससे, वो जो नेक बंदा है। तो वो अल्लाह ताला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत के दिन जन्नत में वो जो कमजोर मतलब अमल वाला जो बंदा है, वो वो मजबूत अमल वाले बंदे के साथ होगा, क्योंकि दुनिया में उसने उससे मोहब्बत की होगी। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत हदीस है और इसका मैसेज जो है वो बहुत खूबसूरत है। और उससे हमें अंदाजा होता है कि अहले खैर और अहले भलाई के जो लोग हैं, जो अमल करते हैं, नेक अमल करने वाले लोग हैं, उनके साथ मोहब्बत रखना, उनके साथ ये जो टॉपिक जैसा कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कि उनकी सोहबत में जाना, उनके साथ हम नशीनी इख्तियार करना, उनकी मजलिस में जाना, उनसे दुआ कराना, उनसे अकीदत का इजहार करना, और उनकी उनको विजिट करके उनको जाके हाल चाल पूछना और उनकी खिदमत मदारत करना। तो ये जो अब आप के जो आला के इकदार के लोग हैं उनका हक भी है, और जो हम मुझ जैसे जो कमजोर अमल वाले जो लोग हैं उनके लिए एक बायस शर्फ भी है कि क़यामत के दिन उनका साथ नसीब होगा, क़यामत के दिन उनका अल्लाह ताला प्रोमोट करके
جنت کے درجے پروموٹ کر کے ان تک اللہ تعالیٰ ملا دے گا یا پہنچا دے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ حدیث جو ہے دنیا میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت بھی ہے، بہت بڑی خوشخبری بھی ہے، جو کسی اہل خیر سے، اہل علم اور اہل عمل سے محبت کرتا ہے اور ان سے دلی رغبت رکھتا ہے، اور یقیناً جو ایسا صحیح معنوں میں کرتا ہے، ایک اس کا پہلو جو ہے جو بات کرنے میں شاید اس کو مطلب اس کو نظر انداز یا اس کے جو ہمارے ذہن میں زیادہ نہیں آتا، کہ اس سے محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے، وہ جو نصیحت کرے اس پر عمل کیا جائے، محبت یہی ہے۔ وہ اگر کوئی کام کہے یا بات کہے تو اس کو مانا جائے، اس کے مطابق کیا جائے، اس کی نصیحت، اس کی بات کو سنا جائے، اس کے عمل کو دیکھا جائے، اس کے مطابق اپنے آپ کو، یہ آٹومیٹک ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے، شریعت میں محبت در حقیقت یہی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی یہ مطلب دعویٰ کرتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ وہ ہم محبت کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ الفاظ میں صرف ہاں ٹھیک ہے جی وہ تو ہمارے محبوب سے، ساری کائنات کے محبوب ہیں اور وہ ان سے محبت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، ہم جان نثار کر دیں گے، اور مطلب اس طرح کے باتیں کرنا، بلکہ ان کے جو پیغام ہے، ان کی جو نصیحت ہے، ان کا جو عمل ہے، اس کو اپنانا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا، صحیح محبت تو یہ ہے۔ اور اسلام میں جو ہماری جو دین میں جو محبت ہے وہ یہی ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں بہت بڑی بشارت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، ایک نصیحت بھی ہے، ایک راہ عمل بھی ہے کہ کس طرح سے آپ اس دنیا میں اپنے آپ کو اصلاح کر سکتے ہیں، اپنی بہتری کر سکتے ہیں، کچھ کوشش جو بھی ہو، لیکن نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، اس سے آپ کی کوشش میں مطلب اللہ تعالیٰ بھی اور برکت ڈالتے ہیں، اور آپ بھی تھوڑا سا زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اور زیادہ تھوڑا سا آپ میں بھی شوق پیدا ہوتا ہے، یا آپ میں بھی اس میں آگے آگے بڑھنے کی ایک جو انٹینشن ہے وہ اس کی اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ نیک لوگوں کی صحبت دنیا میں ایک بہت ہی فائدہ مند چیز ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی، اور آخرت میں یقیناً اس کا بہت بڑا فائدہ ہے، جیسا کہ ہمیں اس حدیث سے ملتا ہے۔ اگلی بھی ایک دو حدیث تقریباً اسی چیپٹر سے ملتی جلتی ہیں، اسی موضوع سے، جیسا کہ یہ حدیث نمبر 10 ہے اس چیپٹر کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کے لیے تیاری کی ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے قیامت کے بارے میں سوال کر رہا ہے، کیا تو نے قیامت کے لیے تیاری کی ہے؟ اس نے کہا اللہ اور اس کے رسول سے محبت۔ میں نے قیامت کی تیاری جو ہے وہ میرے پاس جو قیامت کی تیاری کے جو اعمال ہے یا جو چیز میرے پاس موجود ہے، جس کی بنا پر میں کہتا ہوں کہ میری قیامت کی تیاری ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت، یعنی ان کی اطاعت اور ان کے حکموں کی فرما برداری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اسی حدیث کو مزید ایک اور بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت سے مزید ہمیں واضح ہوتی ہے کہ دو دیہاتی کو جب سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا تو نے قیامت کی تیاری کی ہے، قیامت کے بارے میں پوچھا تو کیا اس کی تیاری کی ہے؟ تو دیہاتی نے جواب دیا، جواب میں کہا کہ میں نے اس قیامت کے لیے نہ تو زیادہ نفلی روزے تیار کیے ہیں، نہ ہی زیادہ نفلی نمازیں، نہ ہی زیادہ روزے رکھے ہیں، اور نہ ہی زیادہ نمازیں پڑھی ہیں اس قیامت کی تیاری کے لیے، اور نہ ہی زیادہ صدقہ کیا ہے۔ ہاں لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میری محبت ہے، یہی میری تیاری ہے قیامت کے دن کے لیے۔ ادروائز میں نے بہت زیادہ نفلی روزے اور نفلی عبادات اور نفلی صدقے اور یہ زیادہ مجھ سے نہیں ہوئے اور نہ ہی میں نے کیے ہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اس کو کہا کہ تو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تو نے محبت رکھی ہوگی۔ اور یہاں پر بھی اس حدیث سے بھی جو مفسرین جو ہے وہ لکھتے ہیں اس کو یہی ہے کہ محبت جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو منیمم تقاضا ہے اس شخصیت کو، جو بڑی شخصیت جس سے محبت کی جا رہی ہے، اس کی فرما برداری کا، اس کی اطاعت کا، اس کی باتوں پر دھیان دینے کا، اس کے مطابق اپنے آپ کو بھی اس راستے پر رکھنے کا جو منیمم تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جو ضروری کام ہے وہ تو کم از کم کیا جائے۔ اب اگر کوئی
یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں نے محبت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ نمازیں نہیں پڑھتا، اور وہ روزہ نہیں رکھتا، اور استطاعت کے باوجود اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، تو یقیناً وہ محبت نہیں کرتا۔ محبت تو وہی کرتا ہے جو صحیح معنوں میں ان کے اعمال اور ان کی نصیحت جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے والا شخص ہے۔ تو لہذا یہ بھی اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے پچھلی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ اس کا تقاضا جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے عملی طور پر ان کی نصیحت جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے کا کرے گا، سنت کے اوپر اپنی عمل کرے گا، احادیث کے مطابق اپنی اصلاح کرے گا، جب بھی اس کے سامنے آئیں گی تو اس کو وہ غور سے سنے گا، اور اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے گا، تو ایسا ہی بندہ ہے جو محبت کرنے والا ہے۔ اور ایسے بندے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی دی دی کہ وہ تو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے اس نے محبت رکھی ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ فائدہ جو ہے، یہ دیکھیں پہلے جو ہے وہ کہ ایک عام کسی بندے کا آیا کہ جو عمل میں زیادہ اچھا ہوگا، اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوگا یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے لیے ارینج کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، اور جنت میں جائیں گے وہ تو جو پہنچیں گے، سبحان اللہ، ان کے لیے کیا آسائشیں ہوں گی۔ یہاں پر تو اس کی ہلکی ہلکی سی جھلک جو ہے وہ بھی ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہاں البتہ نشانیاں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری واضح اتنی ہے کہ ہمیں اس کا اندازہ ضرور ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں پریکٹیکلی کچھ بہتری کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اپنے اس عمل میں۔ اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 11 اس چیپٹر کی، یہ بھی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو کچھ لوگوں سے محبت رکھتا ہے جبکہ وہ عمل اور تقوی میں ان کے ساتھ نہیں ملا، یعنی ان کے جیسے اعمال صالح اس نے نہ کیے ہیں اور نہ ہی کرنے کی طاقت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی ان کے ساتھ ہوگا جن سے ان کو محبت ہوگی۔ یہ بھی وہی پچھلی حدیث جو اس کو مزید کلیریفیکیشن اس میں ہے کہ جو عمل اور تقوی کے میٹر میں اس شخص کے برابر نہیں جس سے وہ محبت کرتا ہے، لیکن اس سے محبت وہ رکھتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس سے وہ محبت رکھتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن، اس کے درجے جو ہیں اس کو بھی بڑھا کر اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا، یا اس کے ساتھ اس کا ساتھ جو ہے قیامت کے دن بھی، آخرت میں بھی، یا جنت میں بھی اس کا ساتھ اس کو نصیب کر دیا جائے گا۔ اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 372 اس چیپٹر کی حدیث نمبر 12 جو ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح مختلف کانے ہیں، لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح مختلف کانے ہیں، ان میں سے زمانہ جاہلیت میں جو بہتر لوگ اسلام میں بھی بہتر ہیں جبکہ انہیں دین کی سمجھ ہو اور اس پر وہ عمل کرنے والی بھی ہوں، اور روحیں مختلف قسم کے لشکر ہیں، پس ان روحوں میں سے جن کی عالم ارواح میں ایک دوسرے سے جان پہچان ہوگی وہ دنیا میں آپس میں مانوس ہوں گے، اور جو وہ ایک دوسرے سے انجان رہیں، یعنی عالم ارواح میں جو ایک دوسرے سے انجان رہیں وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے الگ ہیں، انجان ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں 2-3 مختلف موضوع جو ہیں ان کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ سب سے پہلا تو اشارہ ہے وہ تو ہے سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح ہیں لوگوں کا گروہ یا لوگوں کی امت یا لوگ جو اس کسی بھی وقت اس صفحہ ہستی یا صفحہ زمین کے اوپر جو زندہ موجود ہیں، وہ سارے لوگوں کا گروہ جو ہے وہ سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح ہے، یعنی جس طرح سے مختلف کانوں سے مختلف طرح کی دھاتیں یا مختلف طرح کا مٹیریل ملتا ہے، کوئی بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے، کوئی کم قیمتی ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ شائننگ اور بڑا ہی مطلب صاف ستھرا ہوتا ہے، کئی جو ہے وہ پھر مطلب اس اعتبار سے تھوڑا سا مطلب کم بھی ہوتا ہے، جیسے سونے کی کان ہے، تانبے کی کان ہے، تانبا جو ہے وہ اس کی قیمت بھی الگ ہے، اس کی شکل اور صورت بھی الگ ہے، اسی طرح سے کوئلے کی بھی کان ہے، کوئلے کی قیمت الگ ہے، اس کی شکل و صورت الگ ہے، اس کے مصرف الگ ہیں، اس کا استعمال جو ہے وہ الگ ہے، ان کی
ان سے ان کی ضرورت کچھ مختلف لوگوں کو سونے اور چاندی جو ہے ان کے جو کانے ہیں، جو اس کی جو پیداوار ہے، سونے اور چاندی کی کانوں کی پیداوار، وہ کس قدر شائننگ اور کس قدر قیمتی چیزیں ہیں. تو اسی طرح سے لوگوں کے بھی گروہ ہیں، یعنی اچھے لوگوں کا گروہ بھی ہے، برے لوگوں کا گروہ بھی ہے. پھر اچھے لوگوں میں فردر اس کی کلاسیفیکیشن ہے، کوئی بہت زیادہ نیک عمل کرنے والے ہیں، وہ کوئی بہت زیادہ مطلب کوئی کمزور تھوڑے سے ہوتے ہیں. اور پھر اس گروہ بندی میں ہمیں ایک خوبصورتی بھی نظر، ایک اور بھی گروہ نظر آتا ہے کہ جو مضبوط عقیدے والے جو لوگ ہیں، مضبوط عمل رکھنے والے لوگ جو ہیں، وہ ایک دوسرے سے کے ساتھ ان کا ملنا جلنا، یہ بہت ساری آیات میں بھی اس طرح کی ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ مطلب مطلب جو اچھے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رغبت رکھتے ہیں، اور جو برے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رکھتے ہیں. الخبائث بالخبائث تو اس طرح سے ہے، طیبین والطیبات والطیبون. تو اس طرح سے آیات تھی، میرے مطلب الفاظ میرے ذہن میں نہیں آ رہے صحیح تھے. تو جو پاک لوگ ہیں، جو نیک کردار کے لوگ ہیں، نیک عمل والے لوگ ہیں، تو وہ ایک دوسرے سے رغبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے میل ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مجلس میں آنا جانا. تو وہ ایک گروہ بن جاتا ہے ان کا. اسی طرح سے کمزور عمل والے لوگ جو ہیں، جو کسی معاشرتی کسی ایسے گناہ میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ ایک دوسرے سے رغبت کرتے ہیں، ان کی محفل، ان کی مجلس، ان کا ملنا جلنا عام طور پر اپنے ہی جیسے لوگوں میں ہوتا ہے. اسی طرح سے برے کردار کے لوگوں میں بھی یہی کچھ ہے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ ایک نیچرل ہے. اب ان گروہوں کا یہاں پر کیوں ذکر تذکرہ ہوا اس چیپٹر میں لانے کا، کہ آپ جس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں آپ کوشش کریں کہ آپ سے جو بہتر گروہ ہیں ان کے ساتھ آپ اپنی نسبت جو ہے اس کو قائم کرنے کی کوشش کریں. ہاں ٹھیک ہے، یہ ایک فطری عمل ہے جس کا اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مختلف گروہوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں میں بھی لوگوں کو تقسیم جو کیا، تو وہ اس کی وجہ جو ہے، وہ لوگ اس کی اپنی پہچان ہے کہ وہ کس کنبے سے، کس قبیلے سے، کس فیملی سے. اس کے علاوہ عمل میں کوئی پہچان نہیں. عمل میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ جائیں، ملیں، اٹھیں، بیٹھیں، وہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے. آپ کو کس قوم میں پیدا کیا، کس خاندان میں پیدا کیا، کون سے ماں باپ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چن لیا. لیکن آگے آپ نے کس طرح سے عمل کرنا ہے، کس طرح کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے. تو کون سے لوگ ہیں جن کو آپ قیامت میں اپنا ساتھی بنانا چاہتے ہیں، وہ دنیا میں آپ کا اختیار ہے. آپ اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس گروہ کو چنیں، اس گروہ کی طرف رغبت رکھیں، اس گروہ کی طرف آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں. تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس میں پھر کامیابی بھی عطا فرمائے گا. تو اس میں ایک تو اشارہ یہ ہے کہ سونے اور چاندی کی طرح مختلف گروہوں میں ہیں، مختلف طبقوں میں ہیں بٹے ہوئے لوگ، لیکن اس میں جو اچھا طبقے کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ روابط رکھنا اور ان کی قدر و منزلت کرنا، یہ ہمیں اشارہ ملتا ہے جس چیپٹر کے عنوان کے مطابق. دوسری اس میں جو بات ملتی ہے، زمانہ جاہلیت کے بہتر لوگ اسلام میں بھی بہتر ہیں. یعنی زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی مشرک ہے یا نان مسلم ہے، تو اگر اس کو کوئی رتبہ اور مقام وہاں پر موجود ہے، اس کے پاس کوئی عہدہ ہے یا کوئی اس کے پاس ایسی چیز ہے، تو جب وہ اسلام میں داخل ہوگا تو اس کے رتبے میں کمی نہیں کر دی جائے گی. اس میں دو پوائنٹس نظر آ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب جو بھی عہدہ یا جو بھی اس کی قدر و منزلت اس کے معاشرے میں یا اس کے عام جو روزمرہ کے معاملات میں ہے، وہی قدر و منزلت یا وہی اس کی اہمیت یا وہی اس کا مقام جو ہے اسلام لانے کے بعد بھی اس کو ملے گا، بشرطے کہ وہ جو عہدہ ہے یا اس کا جو کام ہے یا جو وہ باتیں ہیں وہ اسلام کے منافی نہ ہو. کچھ حرام، کچھ سود کے معاملات یا کچھ کاروبار اس طرح سے کرنے، یا کوئی بات چیت کوئی ایسا ہے جو کسی اسلام کے کسی حکم کے منافی ہے، تو اس میں اس کو تبدیلی کرنی پڑے گی. ادروائز اس کو وہ اچھا سٹیٹس جو ہے، وہ اچھا سٹیٹس بعد میں اسلام کے بعد بھی اسلام میں ملے گا، وہ اس کا قائم رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا اس سے پوائنٹ یہ بھی ملتا ہے کہ جو زمانہ جاہلیت میں بہتر لوگ ہیں، اب زمانہ جاہلیت میں یعنی نان مسلم ہے، مشرک ہے، کافر ہیں، تو وہ بھی کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، کچھ علم کرتے ہیں، کچھ عقل رکھتے ہیں، کچھ مطلب لوجیکل بات کرتے ہیں، لوجیکل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں اپنی. ان کی شخصیت جو ہے وہ بھی ایک بہتر ہے، ہر چیز کو دیکھ پرکھ کر، سوچ سمجھ کر اس کے مطابق وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں یا اپنی بات جو ہے وہ کرتے ہیں. تو جب ایسے لوگوں کو
ایمان کی دعوت جو ہے ان کے اوپر اثر کرتی ہے اور وہ ایمان کی طرف آتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو وہ اسلام میں بھی وہ پھر بہتر ہوتے ہیں، جس طرح سے انہوں نے اس سے پہلے لاجیکل، بلکہ اسلام میں آ کر ان میں اور زیادہ بہتری آ جاتی ہے، ان کی بصیرت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، ان میں کردار میں مضبوطی اور زیادہ آ جاتی ہے. تو یہ اس کی طرف، دونوں پوائنٹس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے اس حدیث میں. اور تیسرا جو اس میں نقطہ ملتا ہے ہمیں، روحیں مختلف قسم کے لشکر ہیں. روحیں مختلف قسم کے لشکر ہیں. روح ہمیں پتہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو ایک انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور روح کے جو دو پہلو ہیں، ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہوا ہے. ایک عالم ارواح ہے جس کا ابھی اسی حدیث میں ذکر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی روحیں ہیں سب کو پیدا فرما دیا. بلکہ عہد الست جو ہے اس کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ ان ساری روحوں کو تخلیق کر کے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان سے گواہی بھی لے لی ہوئی ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کہ سب نے کہا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے. تو اس طرح کی ایک گواہی بھی ان روحوں نے دے دی. ان کے اندر جبلت میں جو بہت ساری جو چیزیں، اس کا عمل اور اس کی جو معلومات ہے، فطرت جو ہے وہ رکھ دی گئی. اس کے بعد پھر اس دنیا میں جیسے جیسے انسان آتا ہے باری باری، تو وہ روحیں جو ہیں وہ دنیا میں بھی پھر آتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ اس کا یہاں پر تھوڑا سا ذکر ہے کہ عالم ارواح میں جو روحیں جو ہیں مختلف قسم کے لشکر ہیں. پس ان روحوں میں سے جن کی عالم ارواح میں ایک دوسرے سے جان پہچان ہوگی، وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے مانوس ہوں گے، اور جو وہاں ایک دوسرے سے انجان رہیں، دنیا میں بھی ایک دوسرے سے الگ رہیں گے. تو اب وہاں پر عالم ارواح میں جب ان روحوں کو پیدا کیا گیا، تو وہ وہاں پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان، ایک دوسرے کے ساتھ وہاں پر قریب کی جو روحیں تھیں ان کا آپس میں کوئی میل ملاقات، یا ان کا آپس میں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ان کی جبلت میں وہ چیزیں موجود ہیں. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ کسی بات کے اوپر شک پڑ جاتا ہے کہ ہاں یہ تو میں نے سنی ہوئی ہے، کہیں دیکھی ہوئی ہے. کوئی ایسا شخص جو زندگی میں پہلی دفعہ آپ کو ملا، تو لیکن آپ کو لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کو کوئی دیکھا ہوا ہے. واللہ عالم، بہت ساری اس طرح کی تعویلات ہو سکتی ہیں. تو لیکن اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یقیناً اس میں ایک حقیقت ہے کہ عالم ارواح میں بھی وہ روحیں جو ہے نا، وہ ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان، اور یہ جان پہچان بھی پھر اسی گروپنگ کی صورت میں ہوگی. جو نیک روحیں ہیں، جو نیک عمل کرنے والی روحیں تھیں، روحیں جو ان کا ایک گروہ بنا، جو ایک دوسرے کے ساتھ رغبت رکھنے والی اور ایک دوسرے کے ساتھ مطلب پہچان رکھنے والی. اور اسی طرح سے برے جو لوگ ہیں، ان کی جو وہاں پر ایک مجلس کہہ لیں، محفل کہہ لیں، وہاں پر ان کا آپس میں کوئی جان پہچان جو ہے وہ بری روحوں کی، وہ وہاں پر بھی ہوئی، عالم ارواح میں بھی، اور اس دنیا میں بھی پھر اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے. اس کے ہم فوائد جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں، تاکہ ہمیں ٹو دی پوائنٹ کچھ اور اس میں سے اگر ملتا ہے تو. کانیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، کسی سے صاف ستھری چیزیں نکلتی ہیں اور کسی سے ردی ردی مال نکلتا ہے. یہی حال اخلاق و عمل کے لحاظ سے لوگوں کا ہے. اس میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، دونوں قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، مطلب سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح. علاوہ ازیں زمانہ جاہلیت کے اچھے لوگ، یعنی شرف اور فضل اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے ایمان لانے کے بعد بھی اگر دین تک کے تقاضوں کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، تو ان کا شرف اور فضل اور اسلامی معاشرے میں بھی اسی طرح سے رہے گا جیسا کہ زمانہ کفر میں تھا. اسلام اور ایمان میں اس میں کمی نہیں آئے گی. اور روحیں جو ہیں مختلف انواع کے لشکر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مزاجوں اور طبیعتوں کا کا اختلاف ہو سکتا ہے. مزاجوں اور طبیعتوں کا فرق جو ہے وہ فطری اختلاف ہے. جو مزاج خیر پسند ہے وہ نیکوں کے ساتھ، اور جو شر پسند ہے وہ بدوں کے ساتھ متعارف ہوں گے، اور دونوں اپنے اپنے اخلاق اور کردار کے حامد لوگوں سے ربط اور ضبط اور تعلقات رکھیں گے. جیسا کہ یہ فارسی کا شعر ہے، کن جنس باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز. یہ اب شاعری جو ہے میرے تو تھوڑی سی اوپر کی بات ہے. بہرحال اس میں ایک اور اضافی یہاں پر پوائنٹ جو دیا گیا کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص اپنے دل میں اہل خیر اور صلاح سے نفرت کرتا ہے، جو اہل خیر سے جو نفرت کرتا ہے جو شخص، اسے سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. یہ تو اس کے انجام بد کی خطرناک علامت ہے. ایسا مطلب میں نے یہ پوائنٹ جب پڑھا ہے تو مجھے اندازہ ہے کہ ایسا بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے کہ اہل خیر جو ہیں، بھلائی تقوی والے لوگ جو ہیں، ان سے کچھ لوگ ان سے مطلب نفرت بھی کرتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. تو یہ تو ان کے انجام بد کی ایک علامت ہے. اور پھر
اپنے اس شر پسند مزاج کو بدلنے کی صحیح جو ہے نا اسے وہ ضرور کرنی چاہیے. یہ جو اشارہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہیں اوپر کی دو تین جو ہیں، یہ ہمیں اس طرف اشارہ دیتی ہیں یا اس طرف ہمیں راغب ضرور کرتی ہیں کہ دنیا میں آپ اپنی سوسائٹی جو ہے وہ اس طرح کی چن لیں، دنیا میں اپنا جو آپ کا جو گروہ ہے وہ اس طرح سے ڈیولپ کر لیں کہ آخرت میں بھی آپ کو اس گروہ کا حصہ بنا دیا جائے، اور آخرت میں بھی آپ زیادہ سے زیادہ آپ مطلب قدر و منزلت اور زیادہ سے زیادہ درجات جو ہیں وہ بلند کریں. تو لہذا دنیا میں اس طرح کی کوشش کرنا جو ہے وہ در حقیقت آخرت میں بھی اسی طرح سے ہے. جی میں یہیں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ. کچھ نکلنا بھی ہے کچھ کام کی وجہ سے، تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں دو احادیث باقی ہیں اس چیپٹر کی، لیکن ان میں ایک جو دونوں حدیث ہیں وہ سمجھنے والی بھی ہیں، اور ایک حدیث جو ہے وہ کافی لمبی بھی ہے، اس کے لیے تھوڑا سا وقت بھی چاہیے ہوگا. تو لہٰذا آج کے سبق کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں. اگلی مجلس میں انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. تو آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو کوئی پوائنٹ ہے یا کوئی بات ہے، تو آپ ضرور کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. یا رمضان کے حوالے سے اگر کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. چلیں رمضان کے حوالے سے میں ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. رمضان کی قدر و منزلت اور رمضان کی اہمیت، رمضان کو ہمیں اس دنیا میں کیوں اہمیت دینی چاہیے، اس کی ایک مثال جو ہے وہ میری نظر سے گزری رات کو، تو میں نے سوچا میں چلو آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. رمضان کی تیاری کے سلسلے میں ہمیں ذہنی طور پر جو تیار کرنا ہے اپنے آپ کو، اس میں ہمارے لیے وہ مدد ہوگی اس کی. رمضان کی قدر و منزلت جو ہے اس کے بارے میں یہ ایک چھوٹی سی تحریر ہے جو میں رات کو پڑھ رہا تھا، اس کا ایک حصہ ہے. آہ، رمضان مبارک جو ہے اس کا ہر دن اور ہر رات جو ہے وہ بڑی قدر و منزلت کی حامل ہے. جو اس رمضان کو ہم یہیں سے پڑھتے ہیں تاکہ ٹو دی پوائنٹ رہے، جو اس رمضان کو پا لینے کے بعد نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے راہ جہاد میں، یعنی جہاد میں شہید ہونے والے سے بھی پہلے جنت میں داخلہ نصیب فرماتا ہے. جو رمضان کو پا لیتا ہے اور رمضان کو پانے کے بعد پھر اپنے عمل بھی نیک رکھتا ہے، تو ایسا جو شخص ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جنت میں شہید سے پہلے داخلہ نصیب فرمائیں گے. چنانچہ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دور دراز سے ان سے روایت ہے، یہ ایک مطلب کہ دور دراز سے دو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. دور دراز سے سفر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. وہ دونوں ایک ساتھ اسلام لائے، دونوں نے اکٹھے اسلام قبول کیا. یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد جو ان کا جو مطلب شروع ہوا، سٹارٹنگ پوائنٹ جو ان کا وہ سیم ہے دونوں کا، دونوں نے ایک ہی وقت میں اسلام قبول کیا. ان میں سے ایک دوسرے کی نسبت بہت ہی زیادہ محنتی تھا، تو محنتی نے جہاد کیا اور شہید ہو گیا. ایک جو ہے عمل میں تقوی میں بہت زیادہ مضبوط تھا، اس نے محنت بھی کی، جہاد کیا اور جہاد میں شہید ہو گیا. پھر دوسرا شخص جو ہے اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہا. ایک جو ہے وہ شہید ہو گیا، دوسرا 1 سال تک زندہ رہا. اب ان کی اسلام کی عمر جو ہے وہ کتنی ہے؟ وہ ایک بندہ جو ہے وہ مضبوط عمل رکھنے والا ہے، وہ شہید کر دیا گیا. دوسرا جو ہے وہ تھوڑا سا کمزور عمل رکھتا ہے، لیکن اس کی عمر جو ہے وہ 1 سال زیادہ ہوگی اس سے. اس کے بعد وہ بھی فوت ہو گیا 1 سال کے بعد. تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں. اتنے میں وہ دونوں شخص نظر آئے اور جنت کے اندر سے ایک شخص نکلا. اس شخص کو اندر جانے کی اجازت دی جس کا انتقال آخر میں ہوا تھا، یعنی جو تھوڑا سا کمزور تھا عمل میں، جو 1 سال بعد جو فوت ہوا تھا، اس کو اندر جانے کی اجازت مل گئی. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بار نکلا اور اس کو اجازت دی جو شہید کر دیا گیا تھا. اس کے بعد اس شخص نے میرے پاس آ کر کہا کہ تم واپس چلے جاؤ. تین وہاں پر کھڑے تھے، ایک حضرت طلحہ جو ہے وہ تھے، اور دو شخص جو اسلام لائے ایک ساتھ میں. تو اس میں سے جو پہلا جو بعد میں فوت ہوا
وہ اس کو پہلے اندر لے جایا گیا، جو شہید کیا گیا تھا اس کو بعد میں اندر لے جایا گیا، اور حضرت طلحہ کو کہا گیا کہ آپ کا ابھی وقت نہیں آیا، لہذا آپ واپس چلے جائیں، تو ابھی تمہارا وقت نہیں۔ تو صبح اٹھ کر حضرت طلحہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لوگوں کو خواب بیان کرنے لگے کہ میں نے تو یہ خواب دیکھا ہے، تو لوگوں نے بڑی حیرت سے ظاہر کی۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بیان کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کس بات پر تعجب ہے؟ یہ واقعہ سن کر تم کیوں حیران پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ کیا تعجب کی کیا بات ہے اس میں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا شخص نہایت عبادت گزار تھا، وہ پھر وہ شہید بھی کر دیا گیا، ایمان میں بھی بڑا مضبوط تھا، عمل میں بھی بڑا مضبوط تھا، اور شہادت کا رتبہ اس نے پا لیا، اور دوسرا شخص اس سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ اس کے بعد مزید 1 سال زندہ نہیں رہا؟ یہ پہلا جو ہے عمل میں جتنا بھی تھا مضبوط، لیکن دوسرا شخص جو ہے وہ 1 سال زندہ نہیں رہا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، ضرور زندہ رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے رمضان کا مہینہ پایا، اس میں روزے رکھے، اور سال میں اتنی اتنی رکعت نماز بھی پڑھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو رمضان ہے اس کا ذکر کیا کہ اس نے رمضان پایا اور اس میں اس نے روزے رکھے، اور پھر وہ اتنی اتنی رکعت نماز بھی پڑھتا رہا، جو کہ اضافی عمل تھا، 1 سال تک اس کے بعد کرتا رہا۔ لوگوں نے کہا ہاں یہ تو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسی وجہ سے دونوں کے درجوں میں زمین اور آسمان کے فاصلے بھی سے بھی زیادہ دوری ہے۔ تو یہ سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو رمضان کے روزے پا لے اور اس کے اوپر اپنا عمل جو ہے وہ بھی مضبوط کرے، اور اس کو اگر موقع مل جائے تو پھر وہ شہید سے بھی پہلے وہ درجہ پا سکتا ہے جنت میں داخل ہونے کا۔ لیکن اس کے لیے شرط جو ہے وہ یہ ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ اس نے جو اس کو موقع ملا جو بھی نیکی کرنے کا، اس نے وہ نیکی بھرپور طریقے سے کی۔ اس کو رمضان کا یہاں پر ذکر خاص طور پر ہے کہ رمضان اس نے پایا اور اس میں روزے رکھے اور اس میں اتنی رکعت نماز پڑھی، تو یہ جو عمل ہے اس کو اس نے بڑھا دیا اس شہید سے بھی، تو لہذا اس کو جنت میں پہلے داخل کر دیا گیا۔ تو اس لیے جو دعا ہے، دعا کرتے ہیں علماء، ہم بھی ہمیں کہتے ہیں کہ رمضان کے پانے کی دعا جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور اگر رمضان آپ کو اس دنیا میں اگر مل گیا تو پھر رمضان کی قدر و مدت کو پہچان کر اس سے میکسیمم بینیفٹ جو ہے وہ حاصل کرنا یہ انسان کی کوشش ہونی چاہیے۔ اور یہ واقعہ ایک حدیث کی شکل میں جو ہمارے سامنے ہے، یہ ہمیں اس چیز کی طرف اشارہ راغب کرتا ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ رمضان عطا فرماتا ہے تو اس رمضان سے آپ میکسیمم بینیفٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ شعبان کے ہی مہینے میں اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ رمضان میں آپ پوری تیاری کے ساتھ اس میں داخل ہو کر اس کے زیادہ سے زیادہ فائدے اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں صحیح معنوں میں اپنا جو عمل ہے اس کو درست اور مضبوط کرنے کی ہمت، طاقت اور استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی اگر کوئی اضافی پوائنٹ ہے آپ کے پاس آپ ابھی بھی ذکر کر سکتے ہیں، ادروائز پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے اتوار کو ہم اگلی مجلس میں حاضر ہوں گے۔ سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بہت سارے مسائل ہیں سب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، والدین کی صحت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، بچوں کے اولاد کے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں آسانی عطا فرمائے، جو ہماری نئی نسل ہے اس کو آنے والے چیلنجز ہیں، بہت بڑے بڑے چیلنجز، ہم سے بھی بہت بڑے چیلنجز ہیں جو فتنہ دجال کے متعلقہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہماری اگلی نسل کو، ہماری اولاد کو اس فتنے سے محفوظ رکھے اور دین کے اوپر قائم رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں جو ہمارے عمل کی جو کمزوریاں ہیں، ہمارے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان کے اوپر قابو پانے کی استقامت عطا فرمائے، ان کی کوشش اور ہمت کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔